اس کی پیدائش ہوتی ہے، جب ایک بیج سے پودے کی نوا اگ جاتا ہے، جب اس پر شاخیں آ جاتی ہے، جب اس پر پتیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہے، جب اس پر پھول آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے اندر پھل کیسا نکلتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس پودے کو۔ میرے عزیزو، انسان کی کچھ زندگی بھی کچھ یوں ہی ہے کہ خدا جب انسان کو زمین پر بھیج دیتا ہے تو پھر اس کے ہر ایک ڈیزائن کو، ہر ایک چیز کو خدا بخوبی چاہتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہاللیلویا! اپنے ہاتھوں سے کس کو بنایا ہے؟ ہم جو اس وقت اس کی حضوری میں ہیں، پوری دنیا کے لوگ ہیں، اس سے ہم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ تو بات ہی کہ خدا کے بارے میں۔ جو زمین پر لوگ رہتے ہیں، اگر سال میں کچھ ناکامیاں ہوئی ہیں تو اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، انسان جب زمین پر رہتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میرا نام ہو، میری بڑائی ہو اور لوگ میرے متحد ہوں۔ وہ اپنے ہی انا میں زندگی گزار دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کو زیادہ ترجیح دینے والا ہو، وہ گناہ کو زیادہ ترجیح دینے والا ہو، تو میرے چیز ہو پھر اس ناکامی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے وہ زیادہ محنت کرتا ہے۔ اس محنت کے لیے وہ گناہ پر گناہ کر دیتا ہے۔ جب گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کی سوچ بند ہو جاتی ہے، اس کا خیال بند ہو جاتا ہے، کیونکہ ابلیس اس پر اپنا پہرا بٹھا لیتا ہے۔ کیونکہ وہ بھی کلام حق فرماتا ہے وہ بڑا چلاک اور مکار ہے۔ تھوڑا سا ٹچ باقی ادم کی طرف ہم دیتے ہیں، تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر آدم و حوا آزادی کے ساتھ خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اچانک ہی ان کی زندگی میں تیسرا کنورٹ ہوتا ہے، شمولیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے آنے سے ان کی زندگی جو ہے گناہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ آیا کیا خدا اسے دیکھ نہیں رہا تھا؟ خدا دیکھ رہا تھا۔ جب آدم کو خدا صبح سویرے آواز دیتا تھا تو کہتا تھا کہ اے آدم، اے آدم، اے آدم، تو آدم کہتا تھا میں حاضر ہوں میرے مالک، میرے آقا، میرے خدا، میں حاضر ہوں۔ وہ خدا سے بات چیت کرتا ہے۔ میرے سیسو، یہاں پر مکاشفہ 21 باب میرے ساتھ نکالے تو یہاں پر کچھ چند باتیں ہیں۔ اس کے پہلی آیات میں لکھا ہے کہ کلام حق میں خداوند یسوع مسیح، خدا باپ جو اپنے بندہ یوحنا عارف پر اپنے بھیدوں کو کھولتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ دیکھ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان جاتا ہے اور نئی زمین آ جاتی ہے اور نہ سمندر رہا۔ اور پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم پر سے خدا کے پاس اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ عورت یا دلہن وہ اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا سنگھار اس کے شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ جو آدمیوں کے درمیان ہے وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا۔ کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جو مقدسین ہیں۔ جو کون ہے جی؟ مقدسین ہے۔ میرے چیزوں، یہ یوحنا عارف کا جو 21واں اور جو 20واں باب ہے، یہ بڑے خوبصورت باب ہے۔ اس میں ہمیں ایک امید ملتی ہے، اس میں ہمیں وہ راستہ ہمیں نظر آتا ہے جس راستہ کی طرف ہم نے چلنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک نیا آسمان میں نے دیکھا اور نئی زمین دیکھی۔ اب نیا آسمان کیا ہے، نئی زمین کیا ہے، جس کے بارے میں کلام حق فرماتا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ میں آسمان پر تمہارے لیے جگہ کو تیار کرتا ہوں۔ نیا یروشلم جسے
نام دیا گیا. میرے چیزوں یہ جو 21واں باب اور 22واں باب ہے اس میں ہمیں بارہا یہ امید مل جاتی ہے کہ ہم اس پورے سال میں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بہت دوڑ بھاگ کر رہے تھے, کچھ حاصل نہ ہوا, لیکن اب وقت آ پہنچا ہے, سال کا آخر ہے, اب نئے آسمان کی طرف بڑھنا ہے, نئی زمین کی تلاش میں بڑھنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی تمام گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر دینا ہے, کیونکہ کلام حق فرماتا ہے حزقیل 11 باب اس کی 20 آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے, ٹائم بتا دوں, میں ان کو نیا دل دوں گا, میں ان کو نیا دل دوں. کن کو؟ جو مقدسین ہیں, دوسروں کو نہیں, کیونکہ دوسرے تو اس کے خدا کے برخلاف لوگ ہیں. ان کے بارے میں مکاشفہ 20 باب جو 20 باب ہے اس میں ہمیں یہ تحریری بیان ملتا ہے کہ دیکھو پھر میں نے ایک فرشتہ آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں تھاکنے کی کنجی ہے, ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اس بڑے اژدہا کو جو پرانا سانپ تھا, جو ابلیس تھا, اس کے ساتھ ایک جھوٹا نبی تھا, اس کو 1000 سالہ کے بادشاہی کے لیے تھاکنے میں بند کر دیا. اور لکھا ہے کلام حق میں داخلے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی. کیا کر دی؟ مہر کر دی. یہ وہ لوگ ہیں جو بے ایمان لوگ, جو خدا کے کلام کے بھی برخلاف ہیں, جنہوں نے گناہ آلودہ زندگی گزاری ہے, جنہوں نے خدا کو پورے سال میں یاد نہیں کیا. ان کے لیے حصہ کیا چنا گیا جی؟ اتھا گیا, جہاں پر آگ اور گندر کی جھیل ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ دوسری موت ہے. یہ وہ پچھے منظر ہے جس میں ہمیں اہو نالا ملتا ہے. لیکن 21واں 22واں باب جب پورا پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کامیابی کی سیڑھی مل جاتی ہے. وہ کامیابی کی سیڑھی جس کے بارے میں یوحنا عارف فرماتے ہیں کہ نیا آسمان اور نئی زمین کا جو ذکر ہے وہ نیا یہ رہے ہیں. تو آج ہی ابھی اور اسی وقت اس بات کا اقرار کر لے, اپنے آپ کو چینج کر لے, تبدیل کر لے, تاکہ آنے والا سال جو ہے جس کے بارے میں خدا نے بارہا بتایا اپنے لوگوں کو, دیکھو جو میں نے تجھ کو سال بخشا ہے, یہ سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک میری نگاہیں تم پر لگی رہتی ہیں. اگر اس کی نگاہیں ہم پر لگی ہیں تو میرے عزیزو نئے آسمان اور نئی زمین کو حقدار وہی ہوگا جو اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر دیا. ابھی 12 بجیں گے, پھر نئے سال کا آغاز ہو جائے گا, پھر ہم 2024 میں اپنا قدم رکھنے کو ہوں گے. اس مبارک قدم رکھنے سے ہمارا خاندان جو ہے وہ تبدیل ہو جانا چاہیے. ہاللیلویا. کیونکہ یوحنا فرماتے ہیں, رسول فرماتا ہے خوشیوں کا سال ہوگا. اگر اس سال میں آسودگی ہے, ناکامی ہے, مایوسی ہے, دل میں دکھ ہے, کوئی پریشانی ہے, تو اس سے گزارش کرے خدا آج سال کا جو آخری دن ہے میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں پست کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں خالی کر دیتی ہوں. خدا تو اپنے پاک کو نازل کر تاکہ مجھے تسلی بخشے, تاکہ میری رہنمائی کرے, تاکہ جو آنے والا سال ہے پوری دنیا میں خدا میں ایک مثال بن جاؤں کہ میرے خدا نے مجھے تبدیل کر دیا ہے. ہاللیلویا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو یہ ایڈوائس, آپ کو یہ نصیحت بخشے, آپ کو یہ تسلی بخشے کہ آپ اگلے سال میں جب آتے ہیں تو آپ خدا کے جانشین ٹھہرے, مقدسین ٹھہرے. جب آپ مقدس لوگوں میں آئیں گے تو پھر وہ نیا آسمان اور نئی زمین کے آپ وارث ہو جائیں گے. خدا ان کے کلام حق کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب کو برکت دی. آمین. آخری دعا سے پہلے ہم کیک لے کے آئیں گے اور